ایک وظیفہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ، اور اکثر ساتھی سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا یہ وظیفے کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے، یا اس کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ ہے لا خلاف ہو، اس کی حقیقت جان لیں گے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک انصاری صحابی تھے، وہ بہت زیادہ بیع شراء کے شوقین تھے اور بیع کرتے تھے، لیکن اکثر بیع کے اندر وہ دھوکہ کھا جاتے۔ تو ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ابا جی کو روکیے کہ وہ بیع کرتے ہیں اور ہمیں نقصان دیتے ہیں، تو وہ اکثر نقصان کر کے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ بیع نہ کیا کرو۔ تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ، میں لا اصبر علیک، میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا، میں نہیں رک سکتا، یہ میری عادت بن چکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقل لا خلاف، جب بیع کیا کر تو یہ کہہ دیا کر کہ لا خلاف ہو، دھوکہ نہیں دینا۔ تو یہ حدیث کی حقیقت یہ تھی، لیکن لوگوں نے اس کا غلط مطلب بیان کر دیا ہے اور غلط مفہوم نکال لیا کہ یہ کوئی رزق کے لیے بہت بڑا کوئی وظیفہ ہے، یا اس کے بہت بڑے فوائد اور بہت ساری برکات ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف حدیث کی عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ حدیث سے انسان ناواقف ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کی من گھڑت کوئی نہ کوئی بات نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی برکت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وظیفہ بیان فرمایا وہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جائے۔ سورۃ الواقعہ کی اگر تلاوت کی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سورۃ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور ایسی لاجانی باتیں اور فضول باتیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ تو لا خلاف ہو یہ کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی وظیفے کے الفاظ ہیں۔ یہ صرف اور صرف دو بندوں کے درمیان بیع شراء کے لیے ایک گفتگو ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیع کیا کرو تو بیع کرتے وقت اس بندے سے یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا، کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، میرا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ تو یہ اس چیز کے الفاظ تھے، اور اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا۔ باقی یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔